علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علامہ شباب امجدی اظہری رضوی صاحب نے احادیث کی روشنی میں ماہ صیام کے حوالے سے ایک مدلل خطاب مختصر سے وقت میں کر کے گزر گئے۔ مولا کریم حضرت کے علوم سے ہم علاقے والوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب کریم علم نافع عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، علم جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن علم نافع سب کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، اسے علم حاصل ہو گیا، وہ صرف علم والا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر علم نافع پایا تو یاد رکھیں اس علم سے اس کا بھی بھلا ہوگا اور اللہ کے بندوں کا بھی بھلا ہوگا۔ جو بندہ علم حاصل کیا اور اسی تک محدود رہا تو پھر وہ نفع بخش علم نہیں ہے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب علم حاصل کرے بندہ تو چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں مختصر سے وقت میں بہت ہی مدلل اور مفصل طریقے سے حضرت علامہ شباب اظہری صاحب نے بیان کیا۔ مولا زندگی کی آخری سانس تک اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین سیکھنے، دین سمجھنے، دین کو پڑھنے، دین کو پڑھانے کا جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ کوشش کر کے مکمل دین سمجھیں، مکمل دین ہم سمجھیں۔ تقریر سننے سنانے کا ماحول ایک زمانے سے شروع ہے، لوگ سنا بھی رہے ہیں، لوگ سن بھی رہے ہیں، لیکن اس چیز کا اثر تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے۔ آپ لوگ میری بات کو غور سے سنیں، جتنی مرتبہ بھی میں نے کہا اجتماع کے دعوت کے حوالے سے ہو، جیسا یہ اجتماع ہے، چند لوگ مل کر آج اجتماع میں کیا ہوگا موضوع طے کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عام عوام میں سے جو ہے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ آپ ایک مسئلہ لے کر آئیں اور کہیں کہ آپ اس چیز کے حوالے سے اب ہمیں سمجھاؤ۔ اس سے دو فائدہ ہوگا، ایک سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور جس سے آپ کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہمیں بتا دو تو اس مسئلے کے حوالے سے چند کتاب پڑھنے کی اسے ضرورت محسوس ہوگی، اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ بندوں کے اندر جو ہے نا ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیے، میں چونکہ اب وقت قریب ہے اذان کا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ادھر توجہ دیں۔
اگر توجہ پہ گفتگو کرے نا تو پھر وہ توجہ پہ، آپ کو پتہ ہے ایک ہفتے توجہ کے حوالے سے بولا تو پھر اسی پہ نکل جاتا ہے وقت. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو سیکھے، کسی چیز کو سمجھے. جیسے ابھی مولانا شباب صاحب نے ایک آیت ہمارے سامنے پہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ماہ رمضان کو ماہ سیام بھی کہتے ہیں اس لیے کہ معنی ایک ہی ہے، اور اس آیت میں سیام کہا گیا اس لیے کہ عربی زبان میں قرآن ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے جسے روزہ رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے اسے ماہ سیام کہتے ہیں. اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو تھوڑا سا اس پہ اپنے ذہن کو لگانے کی کوشش کریں، سمجھنے کے لیے نہیں. یہ آیت یہاں پر ہے، اچھا میں جا کر کسی عالم سے پوچھوں کہ یہ آیت یہاں ایسے ہے اس کی وجہ کیا ہے. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کس سے کہا؟ نماز قائم کرنے کے لیے اللہ نے کس سے کہا؟ اس اقیم الصلاۃ میں مومن نہیں ہے نا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. روزے کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے. کہیں پر یا ایھا الناس کہا رب نے، سارے انسانوں سے خطاب. آپ جب سورہ نساء شروعات پڑھیں گے یا ایھا الناس، اس طریقے سے کئی ایک جگہ پر ہے. تو کبھی جب آپ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو جب ایسی آیتوں کو پڑھیں، اصل میں ہم اور آپ میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، قرآن سمجھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں. اور ہم قرآن بھی کب پڑھتے ہیں؟ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ مجھے اس رمضان میں قرآن شریف ختم کرنا. اور پتہ ہے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک جو ہے نا ترتیب بھی بتائی جا رہی ہے، بہت ساری ترتیب آ رہی ہے. کیسے؟ جو بندہ ایک مہینے میں ایک ختم کرنا چاہتا ہے وہ فجر میں 4 صفحے، ظہر میں 4 صفحے، عصر میں 4، مغرب میں 4، عشاء میں 4 پڑھے، ایک ختم اس کا، ایک ختم مہینے میں ہو جائے گا. جو 8 صفحہ پڑھے گا اس کا 2 ختم ہوگا، جو 12 صفحہ پڑھے گا اس کا. لیکن میں کہتا ہوں یہ ترتیب امت کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے. یہ قرآن پڑھنے کی ترتیب مت دو، قرآن سمجھنے کی ترتیب بتاؤ. قرآن سمجھنے کی، قرآن سمجھے کیسے؟ پڑھ تو لے گا، کتنے لوگ نہیں پڑھے، پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے، چلے گئے دنیا سے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے قرآن پڑھے، پوری زندگی قرآن پڑھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کم از کم چند باتیں تو انسان کو سمجھ میں آئے. اس سال رمضان میں ایک کوشش یہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی سورتوں کو سمجھیں. قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت کو سمجھے، اس کا ترجمہ ذہن نشیں ہو جائے، ہمیشہ یاد رہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے، اس کی تھوڑی تفسیر انسان کے سمجھ میں آگے. انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کو سنیں، اس سورت کو سمجھیں. آپ اس رمضان میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ختم مت کرو، آپ کی مرضی، اور جو علماء کہتے ہیں کہ آپ سے ختم پڑھو ان کی مرضی. لیکن میں یہ کہوں گا آپ اس رمضان میں کم از کم 3 چھوٹی سورت اور سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب سمجھتا ہے، جب آدمی سمجھتا ہے نا، جب آدمی سمجھتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. دین میں اس کی کیفیت جب آدمی سمجھ جاتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے. کیوں الگ ہوتی ہے؟ میں آپ کو مثال دیکھ کر قرآن کی آیتوں سے ہی سمجھاؤں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سنیوں سے، اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہم سے، کہ آپ لوگ بتاؤ یہ قرآن میں ہے کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، یہ قرآن میں ہے کیا. میں کہتا ہوں اے اللہ کے بندوں،
آپ قرآن پڑھو گے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد ہے، لیکن جہاں اللہ نے مدد لینے کے لیے کہا وہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایمان والوں سے کہا مدد طلب کرو، مدد چاہو۔ اور غیر اللہ سے مدد کے حوالے سے نماز غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، صبر بھی عبادت ہے، رب نے کہا اس کے ذریعے مدد حاصل کرو، تو بہرحال غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا ثابت تو ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، اور پوری دنیا کے اندر مدد کے حوالے سے، توسل استغاثہ کے حوالے سے کسی کا عقیدہ ہے تو اہل سنت و جماعت سنیوں کا عقیدہ ہے، اور وہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا۔ اب آپ چلیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں درود کا حکم بھی ہے، سلام کا حکم بھی ہے، اور یہ حکم بھی اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ سلام نہیں پڑھتا، یہ سلام نہیں پڑھتا، درود سے اسے اختلاف، درود کی مجلس سے اسے اختلاف۔ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ یہ درود اور سلام پڑھنے کا حکم ہر اہرے غیرے نتو خیرے جمن خیراتی کو نہیں ہے، یہ درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو عطا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو دیکھیں گے، کہیں نماز کا حکم، کہیں روزے کا حکم، کہیں زکوٰۃ کا حکم، کہیں حج کا حکم، کہیں مدد کے حوالے سے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے۔ اگر ایسی آیتوں کو، اور ایک چیز ہے یہاں پر اور پیاری سی ایک بات اور یاد آئے، آپ اسے بھی سنتے چلیں۔ ہم کہیں کہیں سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا سنتے ہیں؟ بولیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ کبھی اس پہ غور کیے؟ علامہ صاحب کی موجودگی میں بولنا، لب کشائی، یہ بڑی جرت ہے، لیکن میں کر رہا ہوں۔ اگر اصلاح کی گنجائش ہو تو حضرت کریں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی عالم ہمارے ساتھ رہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اصلاح کی گنجائش ہے اگر میری گفتگو میں، ضرور اصلاح کریں، اس لیے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے۔ اگر ہم سے کہا گیا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہو، دکھا دو، ہم فوراً دکھا دیں گے۔ ہم اس چیز میں، اس مسئلے پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اصلاح کی گنجائش ہو، عوام میں ہو، علماء میں ہو، وہ ضرور اصلاح کریں۔ اس آیت کو آپ سمجھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بولیں اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں ضرور سوچتا ہوں ڈرانا کس کو چاہیے؟ دنیا میں مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، مومن بھی ہے، ڈرانا کس کو چاہیے؟ مشرک کو ڈرانا چاہیے کہ کافر کو ڈرانا چاہیے کہ منافق کو ڈرانا چاہیے کہ مومن کو ڈرانا چاہیے؟ پہلے پوری سن لے گفتگو، ابھی سے کوئی مت بول دیجئے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، پہلے میری بات مکمل ہو جائے، اس کو سمجھیں۔ کس کو ڈرانا چاہیے؟ عام عقل یہ کہتی ہے، عام لوگوں کا ذہن کا کہنا یہ ہے، عام عوام یہی کہیں گے مشرک کو ڈرایا جائے۔ قرآن میں کہیں کہیں اللہ نے کہا مشرکوں کو خوشخبری دو کہ انہیں جہنم میں جانا ہے۔ قرآن میں یہ بھی ان کے لیے خوشخبری ہے جہنم کے حوالے سے۔ بہرحال اب اللہ نے ڈرانا ہے تو لوگ یہ کہیں گے مشرک کو ڈراتا، کافروں کو ڈراتا، منافقوں کو، یا تو مومنوں کو ڈرا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک مومن نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے جبھی تو نماز پڑھتا ہے۔
یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، اوابین، یہ ساری نمازیں، فرض، واجب، سنت، نفل، ساری نمازیں، یہ رکوع، سجدے، قیام، تحیہ، ساری چیزیں، یہ ساری عبادات، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، یہ ساری عبادت بتا رہی ہے کہ آپ اللہ کو ڈرتے ہیں، جبھی تو فجر کے وقت اٹھ کے گھر سے مسجد آتے ہیں۔ گھروں میں ہی نماز نہیں پڑھتے آپ مسجد تک پہنچتے ہیں۔ آپ کا یہ مسجد تک پہنچنا یہ بتا رہا ہے کہ بندہ خدا سے ڈرتا ہے۔ ظہر کے وقت آپ جہاں رہیں مسجد پہنچتے ہیں، یا تو دو ساتھی ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رب سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی گھر میں پڑھ لیے تب یہ مطلب نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رب سے نہیں ڈرتا، وہ بھی ڈرتا ہے جبھی تو وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ساری نمازیں ڈر تو ہے۔ اللہ سے نہ ڈرتا تو بندہ پڑھتا کیا؟ بظاہر تو ہمیں دکھ نہیں رہا ہے نا کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے تو ہم ڈر رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، جبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ذہن میں یہ بات ہوتی کہ وہ تو دیکھ نہیں رہا تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، ہمیں سارے ارکان ادا کرتا ہوا ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو اس کے ڈر میں اور خوف میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے، پھر بھی اللہ میں ڈر آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ گرمیوں کا جو روزہ ہے، کچھ لوگ تو وضو کرتے ہو، کلی کرتے ہو، پانی پی لیتے ہیں، الگ بات ہے، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، شاید سب لوگ پیے ہوں گے۔ اب یہاں پر جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں نا، ان سے بھی اگر محبت سے پوچھیں بچپن کا واقعہ بتائیے، ایک ٹائم پیوں، وہ کرکٹ کھیل کو آپ کو تک کو پیا سو بولو، اس کا تو میں توبہ سب کروں۔ آپ جوانوں سے پوچھیں، ہاں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، بہرحال سب کا یہی حال ہوگا، آپ مجھ سے مت پوچھئے گا، سب کا تو یہی حال ہوگا بچپن میں۔ اور وہ بھی کیسے پتا ہے؟ وضو کرتے ہوئے۔ اور کچھ لوگ کیسے پتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو چھوٹے بچے رہتے ہیں، کلی میں پانی زیادہ لیتے ہیں، باہر تھوڑا کم آتا ہے۔ کبھی آپ جو بچے روزہ رکھے ہو نا، چھوٹے بچے، ان کو دیکھیے گا، کلی کے لیے پانی تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن واپس ڈالتے وقت کم ہوتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ سیو ہو گیا۔ موبائل کا زمانہ ہے تو سیو کر لیتے ہیں اس کو۔ تو اور کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے نا، دھیرے سے شارٹ کٹ مارنے کے لیے منہ دھلتے وقت، وہ دکھتا نہیں نا، منہ دھلتے وقت، تو آپ لوگوں کو اپنا بچپنا یاد آ گیا ہوگا، اس لیے میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے آپ کو اپنا بچپنا یاد دلا دیا۔ تو بہرحال تو یہ روزہ 13 گھنٹے کا روزہ، 12 گھنٹے کا روزہ، اس گرمی کا روزہ، ایسی شدت کے آدمی کے حلق، ہونٹ، منہ سوکھ جائے اور بدن کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں بند کرتا ہے تو جلنا شروع ہوتا ہے، باوجود اس کے بھی پتا ہے کہ اگر میں ایک گلاس پانی چھپ کر پیوں گا، دنیا کا کوئی انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا، میں کوئی چیز کھا لوں گا، مجھے دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، باوجود اس کے عقل آنے کے بعد کوئی مسلمان چھپ کر کھاتا نہیں، چھپ کر پیتا نہیں، وجہ یہ ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ اب یہ عمل جو ہے اسی لیے تو ہے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے تبھی تو وہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ حج کا معاملہ دیکھیں، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، کئی لاکھ لوگ روپے خرچ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ حج بھی آپ جو کر رہے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ مومنوں کو ہی ڈرا رہا ہے نا۔ آپ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، عقیقہ، قربانی، نماز، روزہ، اذکار کی مجلس، تحلیل، یاسین کا ورد، سورہ ملک، سورہ، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ کس سے ڈر کے کر رہے ہیں؟ دعا کرتے ہو تو روتے نہیں آپ؟ آنکھوں سے پانی نہیں آتے؟ آپ کی آنکھوں سے پانی نکلتے، آپ روتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ تجھ سے ڈر رہے ہیں جبھی تو یہ سارے نیک اعمال کر رہے ہیں۔
کافروں کو نہیں ڈرایا جا رہا، مشرکوں کو نہیں ڈرایا جا رہا، ہم مومنوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آپ ڈراؤ نا، حالانکہ وہ ڈراتا نہیں ہے، کبھی سچ بات حق بات آپ کے سامنے کر دیا، اگر وہ بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی، اگر بعد میں آ گئی ہو، تو بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچیں کہ جس کسی نے بھی مجھے ڈرایا وہ کیوں ڈرایا، اس ڈرانے کی وجہ کیا ہے۔ ہم وجہ کو نہیں ڈھونڈتے، صرف ڈرانے کو دیکھتے ہیں۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے، ہر کسی کی نگاہ اس مار پر ہوتی ہے، مار کی وجہ پر بچہ نے پاپ کائی ورنگا، اس کا جی بیٹا ہو تو کیا کرنا، یہ سارے جملے لوگ کہتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیکھ کر سمجھاؤں اللہ میں کیوں ڈراتا ہے۔ ایک میدان ہے، میدان میں آپ کے گاؤں کے سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور میدان کے کونے پہ بیڑی، سگریٹ، چرس، گانجا، شراب، اس کی دکان ہے، اور اسی دکان میں وڑا پاؤں، سمبوسا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جو 2 مہینے وہاں سموسا کھاتا ہے، دھیرے دھیرے بیڑی پیتا ہے، جو 4 مہینے وہاں سوڈا پیتا ہے، پھر وہ سگریٹ پیتا ہے، جو 2-3 سال تک اس میدان میں لگاتار چلا گیا، دن میں کھیلتا ہے، رات میں ڈولتا ہے، یہ والا ماحول ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے اس میدان کے حوالے سے گاؤں کے سارے بچے کھیل رہے ہوں، اور آپ نے اپنے بچے کو تاکید کی تھی، اے میرے بیٹے کبھی اس میدان کی طرف مت جانا، کبھی مجھے کھیلتا ہوا دکھائی نہ دینا، اگر کبھی تو نظر آ گیا تیری خیریت نہیں ہے۔ اب آپ اتفاق سے ایک دن اسی راستے سے گزر رہے ہیں، میدان سے ہوتے ہوتے آپ نکلے، آپ نے دیکھا کہ سارے گاؤں کے بچوں کے ساتھ آپ کا اپنا بچہ بھی کھیل رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے اب آپ اس بچے سے پیار کریں گے یا اس بچے کو آپ ڈرائیں گے؟ آپ اس بچے کو سینے سے لگائیں گے یا آپ اس بچے کی پٹائی کریں گے؟ اب آپ دوسری بات مجھے بتائیے، آپ سارے بچوں کو ڈانٹیں گے یا صرف اپنے بچے کو ڈانٹیں گے؟ بولیے کس کو ڈانٹیں گے؟ صرف اپنے بچے کو ڈانٹیں گے، گلے سے لگائیں گے، آپ جلال میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، اور آپ اپنا پورا غصہ اس کے سامنے نکال دیں گے، اور کچھ لوگ تو ماریں گے، پیٹیں گے، ڈانٹیں گے، کیا کچھ نہیں کہیں گے۔ اس وقت اگر بیٹا آپ سے پوچھے گا، اے ابا میں اکیلا تو نہیں کھیل رہا تھا، میرے پڑوس کا بچہ بھی کھیل رہا تھا، میرے ماموں کا لڑکا بھی کھیل رہا تھا، آپ کے سسرالی رشتہ دار کے بچے بھی کھیل رہے تھے، آپ پورے گاؤں کے بچوں کو نہیں دیکھے، وہ سب وہاں کھیل رہے تھے، آپ نے کسی کو نہیں ڈانٹا، آپ نے صرف مجھے ڈانٹا، تو باپ کہے گا وہ میرے نہیں ہیں، تو میرا ہے۔ اپنوں کو ڈرایا جاتا، غیروں کو نہیں ڈرایا جاتا، غیروں کو نہیں۔ اللہ کیوں ڈرا رہا ہے مومنوں کو؟ اس لیے کہ مومن اللہ کے ہیں۔ مومن کس کے؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ کے جبھی تو ڈرا رہا ہے، اے مومنو تم میرے ہو، مجھ سے ڈرو، کوئی غلطی نہ کرو، ورنہ میرا فیصلہ آئے گا تو اس دن میں تو مومنوں کو سزا دیتے وقت چونکہ میری رحمت تمہارے آڑے آنا چاہتی ہے، اس لیے تم مجھ سے ڈر کے گناہ سے بچتے رہو تاکہ میری رحمت کے قریب ہو کر تم جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر آدمی ڈراتا کس کو یہ پتہ ہے؟ کس کو ڈراتا ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے، جو غیر کو تو نہیں ڈرایا جاتا۔ اپنا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اپنا ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ آخری بات عرض کر کے جو ہے میں بھی اپنی باتیں، یہ آخری بات ہی اس لیے کہ اب اذان کا وقت ہے، میری آخری بات اب دھیرے دھیرے جو ہے نا مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ 2 دن پہلے اڑپی میں ماہ رمضان کیسے گزارے بیان کرنے گیا تھا، تو بیان کرتے کرتے آخر میں نے کہا کہ اب آخری بات بولتا ہوں، تو لوگ بھی ہنسنے لگے۔ میں سمجھ گیا ہے کہ یہاں والوں کو بھی پتہ ہے کہ میری آخری بات نہیں ہے۔
اس کے بعد پھر آخری بات آ جاتا. اب یہ آخری بات بول رہا ہوں, سن رہے ہیں نا. اچھا, آدمی کسی کو ڈراتا ہے جب, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہوتا ہے اس لیے ڈراتا ہے. اب جو اولاد ہے, اولاد کا سب کچھ جو ہے وہ اس کے والد کا ہی تو ہوا کرتا ہے, جبھی تو ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ مومن ہم ہیں تو ہمیں اللہ ڈرا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا. میں نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا. جب اس نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا تو ہم کس کے ہوئے؟ اس کے ہوئے. اب اس پر تو حق ہے نا وہ ڈرائے, مومنوں کو ڈرائے, اس لیے کہ مومن اس کے اپنے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے اے مومنوں سنو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, تمہارے جان اور مال وہ میرا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اے بندوں اب تمہارے ذہن میں تو یہ بات ہوگی کہ اللہ نے ہمارے جان اور مال کو خرید لیا, بدلہ کیا ملے گا, بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, میں نے بدلے میں مومنوں کو جنت عطا کر دی ہے. تو مومنوں کو بدلے میں جنت ملتی ہے جب ہمارے جان اور مال کو وہ خرید لیا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے بحیثیت مومن ہم ماہ رمضان کے حوالے سے خوب تیاری کریں. تو انشاءاللہ 28, 29, 30 شاید پیر منگل بدھ 3 دن صبح 10 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک یہاں پر جو روزے رکھنے والے ننھے ننھے بچے ہیں نا, ان بچوں کے لیے ایک تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے 3 دن. کیوں پتہ ہے؟ ان بچوں کے اندر سب سے پہلے روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا کریں. اس لیے کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں, حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اور آپ سب کو اپنے بچوں کو مذہبی بنانا بہت ضروری ہو گیا ہے. اگر مذہبی نہیں بنائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر اگر دین کی محبت نہیں ہوگی, آئندہ جا کر بہت سارے اسلام کے خلاف جب لوگ باتیں کریں گے تو مسلمان کا خون جوش نہیں مارے گا اگر یہ مذہبی نہیں ہوں گے. تو اس لیے آپ کے اپنے رشتہ دار, آپ کے اپنے پڑوسی, آپ کے اپنے بچے, گاؤں میں جہاں تک آپ اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. زیادہ سے زیادہ بچے آئیں انشاءاللہ, بڑے پیار بڑے ماحول میں بہت ہی محبت کے ساتھ ان کے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا کرایا جائے گا. اور انہی دنوں میں 28, 29, 30 یعنی پیر منگل بدھ یہ 3 دن مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک رمضان ہم کیسے گزاریں, ہم کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے, رمضان کے کچھ اہم مسائل. اور یہ صرف سننا نہیں ہے, اسے یاد رکھنا ہے. پچھلے سال بھی مسئلہ بیان کیا گیا ہوگا کہ جو سننا بینک میں سونا, ہمارے یہاں سننا بولتے ہیں نا, ابھی سننا ہی بولنا پڑے گا, جو ہمارے یہاں سننا بولتے ہیں, ہاں سونے کو سننا بولتے ہیں, دروازے کو درجہ بولتے ہیں. اب وہ نہیں بولیں تو پھر مسئلہ ہوگا. ہاں تو پھر حضرت سننا بولتے ہو دیکھ رہے ہیں, سننا بولیں گے تو سننا نا, ہمارے ہاں سونے کو سننا بولتے ہیں تو حضرت سننا بولنے میں دیکھ رہے ہیں, مطلب سننا نا, کیا سننا ہے, سنا ہو تو صحیح اس لیے دیکھ رہے تھے. تو ہاں حضرت سمجھے کہ کچھ ضروری بات سننا ہے اس لیے. تو یہ مسئلہ پوچھتے آئے ہیں, آپ بتائیے یہ مسئلہ لوگ پھر سے بھول گئے ہوں گے, پوچھنے والے بھی پھر سے بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا. کیوں یاد نہیں رہتا پتہ ہے؟ توجہ نہیں دیتے. تو انشاءاللہ امسال مسئلے جو ہے نا بتائے جائیں گے, تو آپ لوگ جو ہے وہ 3 دن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں اور وہ 3 دن ریکارڈنگ کریں, باتوں کو ریکارڈ کریں, اس بات کو سنیں, اس بات کو سمجھیں کہ ساری چیزیں کیا ہے. اللہ عز و جل مجھے آپ سب کو اس حوالے سے یعنی رمضان کے حوالے سے, ہم اور آپ جو رمضان گزار رہے ہیں نا 28, 29, 31 کو کیا, ہاں
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے نا تو مرکز والے لائف ٹائم پروگرام ہی کرتے رہیں گے. سبحان اللہ تو بولو گے. مطلب ابھی 28 29 30 بولے تو ابھی 30 28 29 اس کے بعد ہے گی اس مہینے میں 31 ہے نا. ہاں ہے 31. ہمارے چاند والے جو مہینے ہوتے ہیں نا یہ 30 میں ختم ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی 29 میں ہی. ابھی دیکھیے 11 مہینے صحیح سے چلا, اب یہ رمضان کا مہینہ آتے ہی پھر سے ہم کیرلا والے آگے ہو جائیں گے, پورا ہندوستان پیچھے ہو جائے گا. لیکن اللہ عز و جل حضرت مالک بن دینار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے, اس مجلس اور اس مرکز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان ایسا کرے کہ پورا ہندوستان ایک ساتھ روزہ رکھے, ایک ساتھ عبادتیں کرے, ایک ساتھ تاقراتیں ملیں, اور امت کے اندر کوئی اختلاف, یعنی آج ان کا روزہ ان کا نہیں ہے, وہاں ہے یہاں نہیں ہے, ایسا نہ ہو. اللہ پورا رمضان ہم پورے ملک والوں کو ایک ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.